سرگودا اور ڈسکا میں مختلف ٹریفک حادثات، 16 افراد جاں بحق، 27 زخمی۔ سرگودا میں شدید دھند کی وجہ سے منی ٹرک نہر میں جا گرا، حادثے میں 14 افراد جاں بحق، 4 زخمی۔ ٹرک میں 18 افراد سوار تھے۔ ڈسکا کے علاقے آڈھا میں دھند کی وجہ سے بس ٹریکٹر ٹرالی سے ٹکرا گئی، حادثے میں 2 افراد جاں بحق، تیسرا زخمی۔ ریسکیو ذرائع کے مطابق ٹریکٹر ٹرالی پر TR گارڈر اور سریے لدے ہوئے تھے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز اور گورنر پنجاب سلیم حیدر کا حادثے پر رنج و غم کا اظہار، زخمیوں کے مکمل علاج معالجے کی ہدایت جاری۔ گوادر میں مکران کوسٹل ہائی وے پر تیز رفتار بس بے قابو ہو کر الٹ گئی، حادثے میں 10 افراد جاں بحق، 15 زخمی۔ ریسکیو ٹیموں نے لاشوں اور زخمیوں کو اورماڑہ اسپتال منتقل کیا۔ پولیس کے مطابق کراچی سے جیونی جانے والی کوچ میں 40 افراد سوار تھے۔ جاں بحق افراد کا تعلق سندھ سے تھا جو مزدوری کے لیے جیونی جا رہے تھے۔ گوادر میں ٹریفک حادثے پر پاک فوج اور پاک بحریہ کی امدادی کارروائیاں، لاشوں اور شدید زخمی مسافروں کو PNS اورماڑہ منتقل کر دیا گیا۔ شدید زخمیوں کو پاک بحریہ کے ATR کے ذریعے کراچی بھجوا دیا گیا۔ امدادی کارروائیوں کے بعد سڑک کو ٹریفک کے لیے کھول دیا گیا۔ افواج پاکستان بدلتے ہوئے جنگی تقاضوں سے ہم آہنگ کامیابی کی ضمانت ملٹی ڈومین آپریشنز کی تیاری میں مصروف۔ دشمن کے خلاف فضائی، زمینی، سائبر، الیکٹرانک وارفیئر، خودکار نظام، انفارمیشن آپریشنز کا مشترکہ اور مربوط استعمال، فضائی برتری اور ڈرون سے دشمن کی نقل و حرکت ناممکن، سائبر اور انفارمیشن آپریشن سے دشمن کی فیصلہ سازی مفلوج، مقامی اور دوست ممالک کے ہتھیاروں کا مشترکہ استعمال جنگی حکمت عملی کا بہترین نمونہ قرار۔ کوئی بھی افواج پاکستان کے خلاف بات کرے گا میں نہیں کر لوں، بیکاز یہ چیزیں کانسٹیٹیوشن میں ہیں، یہ میری ذمہ داری ہے۔ اس کے علاوہ بات کریں گے، گورنمنٹ کو اکاؤنٹیبل ٹھہرائیں، کمیٹیوں میں آئیں، اپنا کام کریں جو کام کرنے کی ضرورت ہے۔ پاک فوج اور اداروں کے خلاف ہرزہ سرائی ناقابل برداشت ہے، احتجاج پرامن ہو تو کوئی ممانعت نہیں، کسی کو بھی فتنہ فساد پھیلانے کی اجازت نہیں دیں گے۔ اسپیکر قومی اسمبلی ایاز صادق کی لاہور میں گفتگو، کہا پارلیمنٹ ہی تمام مسائل حل کرنے کی جگہ ہے، اپوزیشن مسائل کے حل کے لیے پارلیمنٹ میں آئیں۔ بدقسمتی سے سیاست کا معیار ایک دوسرے پر تنقید تک رہ گیا ہے، پیپلز پارٹی صحافیوں کے لیے جو کر سکتی ہے کرتی ہے۔ بلاول بھٹو نے پورے ملک کے صحافیوں کو سندھ میں دعوت دی۔ سندھ کے سینئر وزیر شرجیل میمن کی اسلام آباد میں میڈیا سے گفتگو، کہا بلاول بھٹو کا مقصد تھا دنیا کو پتہ چلے کہ پاکستان میں کام ہو رہا ہے، کوشش کریں گے اسلام آباد کے صحافیوں کے مسائل بھی حل کر سکیں۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کا ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی سے ٹیلی فونک رابطہ، خطے کی موجودہ صورتحال پر تفصیلی تبادلہ خیال۔ اسحاق ڈار کا خطے میں امن و استحکام کے لیے عباس عراقچی سے نئے خواہشات کا اظہار، دونوں رہنماؤں کا باہمی دلچسپی کے امور پر دو طرفہ مشاورت جاری رکھنے پر اتفاق۔ ایران پر حملہ نہ کرنے کا فیصلہ خود کیا، کسی کے کہنے پر نہیں، امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی وائٹ ہاؤس میں گفتگو، ایران سے متعلق بڑا بیان، کہا عرب یا اسرائیلی حکام نے ایران پر حملہ نہ کرنے کے لیے قائل نہیں کیا، ایران میں 800 افراد کو پھانسی دی جانی تھی مگر نہیں دی گئی، ہم نے ایران کی جوہری افزودگی کی صلاحیت ختم کر دی، سعودی عرب، قطر اور UAE کی امریکہ میں $2 ٹریلین سرمایہ کاری کریں گے۔ وزیر داخلہ محسن نقوی سے امریکی ناظم الامور نیٹلی بیکر کی قیادت میں وفد کی ملاقات، دو طرفہ سیکیورٹی تعاون، بارڈر مینجمنٹ اشتراک بڑھانے پر اتفاق، پاک امریکہ تعاون مضبوط بنانے کے لیے کوارڈینیشن مزید بہتر بنانے، بیرون ملک جرائم میں ملوث افراد کی نشاندہی کا فیصلہ۔ محسن نقوی نے کہا جدید سافٹ ویئر کے ذریعے کی جائے گی
امریکی وفد کی سیکیورٹی تعاون اور دو طرفہ روابط بڑھانے کے لیے پاکستان کی کوششوں کی تعریف۔ پاکستان کی مقبوضہ کشمیر میں بھارت کی جانب سے علماء مساجد کی پروفائلنگ کی مذمت۔ ترجمان دفتر خارجہ نے بیان میں کہا، بھارتی اقدام حکومت کی ہندوتوا نظریے اور اسلامو فوبیا پر مبنی پالیسیوں کا حصہ ہے۔ پاکستان کشمیریوں کے خلاف مذہبی جبر اور عدم برداشت کی تمام صورتوں کے خلاف آواز بلند کرتا رہے گا۔ سندھ طاس معاہدے پر امریکی جریدے کی پاکستان کے موقف کی حمایت۔ دی نیشنل انٹرسٹ کے مطابق بھارت کے معاہدہ معطلی سے ایشیا میں پانی کی سیاست خطرناک رخ اختیار کر گئی ہے۔ سندھ طاس معاہدے کی معطلی علاقائی کشیدگی بڑھائے گی۔ بھارت پانی کو اسٹریٹجک ہتھیار بنا رہا ہے۔ پانی کا بحران جنوبی ایشیا میں بڑا انسانی خطرہ بن سکتا ہے۔ صدر مملکت نے اسلام آباد ہائی کورٹ کے 3 ججز کی مستقلی کی منظوری دے دی۔ منظوری کے بعد وزارت قانون و انصاف نے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ مستقل ہونے والوں میں جسٹس اعظم خان، جسٹس محمد آصف اور جسٹس انعام منہاس شامل ہیں۔ کاروباری شخصیات کے لیے خصوصی بزنس پاسپورٹ متعارف کرانے کا فیصلہ۔ سرکردہ صنعت کاروں، سرمایہ کاروں کو سفر میں نمایاں آسانی فراہم کی جائے گی۔ کاروباری افراد عالمی تجارتی سرگرمیوں میں مؤثر انداز میں حصہ لے سکیں گے۔ عوام کے لیے بری خبر، 1 ماہ کے لیے بجلی 48 پیسے فی یونٹ مہنگی ہونے کا امکان۔ سی پی پی اے نے ماہانہ فیول پرائس ایڈجسٹمنٹ کے لیے درخواست دائر کر دی۔ نیپرا اتھارٹی سی پی پی اے کی درخواست پر 29 جنوری کو سماعت کرے گی۔ لاہور میں اشیاء فروخت کی قیمتوں میں اضافے سے عوام پریشان۔ فلاور ملز اور آٹا چکی مالکان کی جانب سے آٹے کی قیمت میں بلا جواز اضافہ۔ آٹا مہنگا ہونے سے نان بھائیوں نے روٹی کی قیمت بڑھا دی۔ شہریوں کا حکومت سے آٹے کی قیمتوں میں اضافے کا فوری نوٹس لینے کا مطالبہ۔ ڈیجیٹل نیشن سسٹم پاکستان آئی ٹی کے شعبے میں انقلاب لائے گا۔ آئی ٹی سی این ایشیا پاکستان میں عالمی معیار کا ایونٹ ہے۔ لاہور میں وفاقی وزیر آئی ٹی شیزہ فاطمہ کا تقریب سے خطاب۔ اسپیشل ٹیکنالوجی زونز میں 200 سے زائد کمپنیز کام کر رہی ہیں۔ اسپیشل زونز میں 27,000 ٹیکنالوجی پروفیشنلز کام کر رہے ہیں۔ لاہور میں سینئر وزیر پنجاب مریم اورنگزیب کی امریکی وفد کو کلائمیٹ واچ اور سیف سٹی پروجیکٹ پر بریفنگ۔ کہا، پنجاب حکومت نے اسموگ کو کنٹرول کرنے اور ایئر کوالٹی کو بہتر بنانے کے لیے ٹھوس اقدامات کیے ہیں۔ امن و امان کی صورتحال یقینی بنانے کے لیے سیف سٹی کیمروں سے شہریوں کی 24 گھنٹے نگرانی کی جاتی ہے۔ وفد کی جانب سے پنجاب حکومت کے اقدامات پر اطمینان کا اظہار۔ رحیم یار خان کے علاقے آباد پور میں پولیس اور ڈاکوؤں کے سہولت کاروں میں مقابلہ۔ 2 سہولت کار ہلاک۔ شناخت مجید عرف ماجو اور اکرم کے ناموں سے ہوئی ہے۔ پولیس کے مطابق ملزمان سہولت کاری کے ساتھ ساتھ ڈکیتی اور رازداری کی وارداتوں میں ملوث تھے۔ دہشت گردی کے خدشات کے پیش نظر سی ٹی ڈی ان ایکشن۔ پنجاب کے مختلف شہروں میں 1 ماہ میں 425 آپریشنز۔ ترجمان سی ٹی ڈی کے مطابق انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن کے دوران بھارتی دہشت گرد ایجنسی را کے ایجنٹ سمیت 49 دہشت گرد گرفتار۔ مشتبہ نامی دہشت گرد سے اسلحہ، بارودی مواد اور اہم عمارتوں کے نقشے برآمد ہوئے۔ طالبان رجیم صفاتی محاذ پر تنہائی کا شکار۔ دنیا افغان پناہ گزینوں کو قبول کرنے سے گریزہ ہو گئی۔ طالبان رجیم کو ہٹ دھرمی کی وجہ سے صفاتی محاذ پر ناکامی کا سامنا ہے۔ بیشتر ممالک افغان طالبان کی انتہا پسندانہ سوچ کے شدید ناقد ہیں۔ کئی ممالک سے ملک بدری کے بعد امریکہ کا بھی مزید افغانیوں کو قبول کرنے سے انکار۔